آئے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ان کا مرتبہ، ان کا مقام بلند فرمائے، ان کو ان کی قبر میں راحت و سکون عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کا بیان ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے، تھوڑی دیر آپ کو اب برداشت تو کرنا ہی پڑے گا۔ وقت تو نازک ہے، 11:30 بج گئے ہیں، 12 بجے تک آپ کو ضرور برداشت کرنا ہوگا۔ 12:30 بجے تک وہ بات کی بات ہے، آدھا ہی پورا کر لیں وہی بہت ہے۔ میں نے سلام کیا، اس کا جواب دیں انشاءاللہ۔ جب چائے میں چلا گیا تھا، اب آپ کا ذہن حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، کچھ عرض کرنے سے پہلے اس محفل میں، اس پروگرام میں برکتیں، رحمتیں پانے کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نذرانہ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و قبیب قلوبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں درود پڑھا اور پڑھوایا، اور ہم سب کو خوش نصیب بنایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص صرف ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے 10 درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ درود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں دعا اور تعریف ہوتی ہے، یہ کبھی رد اور رائے گاہ نہیں جاتی ہے۔ اللہ پاک یقیناً اپنے محبوب کی تعریف کو، اپنے محبوب کے حق میں دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ درود پاک کا پڑھنے والا کوئی شخص بے نصیب نہیں ہوتا، با نصیب رہتا ہے، بابرکت رہتا ہے، رحمتیں پاتا ہے۔ چاہے کوئی شخص آزما کر دیکھ لے، کوئی کام شروع کر دے، درود پاک پڑھتا رہے، انشاءاللہ وہ پورا ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز بھول جائے، درود پاک پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ وہ یاد آ جاتی ہے۔ گیا ہوا مال واپس آ جاتا ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے، جو درود پاک پڑھتا ہے یقیناً اس کو اپنے نبی سے پیار ہوتا ہے، اور پیار جس کو جس سے ہوتا ہے وہ کبھی بھی گستاخ نہیں ہوتا ہے، بے ادب نہیں ہوتا ہے، گستاخی نہیں کرتا۔ وہ گستاخی، نبی کی شان میں گستاخی، نبی کی بارگاہ میں بے ادبی،
وہی شخص کرے گا جس کو نبی سے پیار نہیں ہوگا۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، خطبے کے بعد میں نے مشہور آیت کی تلاوت کی، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو شخص، جو بندہ اپنے کیے ہوئے گناہوں پر نادم ہو کر ان گناہوں کو ظاہر کر کے میری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، اور اس سے بڑھ کر رحم کرنے والا مہربان کوئی نہیں ہے۔ حضرات، آج بڑے افسوس کی بات ہے، اور آپ سوال بھی کرو گے اس بات کا کہ جب ہندوستان میں 40 آئے تھے تو پورے ہندوستان پر راج تھا، آج 40 کروڑ ہونے کو جا رہے ہیں، لیکن ہندوستان کا مسلمان نیچے کو جا رہا ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے 39 مریدوں کے ساتھ 40 میں خود بن کر ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تھے۔ آپ کہو گے تو وہ تو ولی تھے، ہم ولی نہیں ہیں۔ حضرات، یقیناً وہ ولی تھے، لیکن ولی بنانے والا اللہ پاک ہے۔ خواجہ غریب نواز کا بھی اللہ پاک ہے، میرا آپ کا بھی اللہ ہی پاک ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پانی کو اشارہ کرتے تو پانی بھی فرما برداری کرتا ہوا سامنے آتا، قریب آتا، پاس آتا ہے۔ یہی تو ہے۔ میں اور آپ اس پانی کو 1000 بار روزانہ پکارتے رہے، ہزاروں دن پکارتے رہے، پانی ہلنے کو، حرکت کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہی اللہ نے ان کو 2 آنکھیں عطا کی، ہمیں بھی 2 آنکھیں عطا کی ہیں۔ ان کو 2 کان عطا کیے ہیں، ہمیں بھی 2 کان عطا کیے ہیں۔ جی، ان کو بھی 2 ہاتھ عطا کیے ہیں، ہمیں بھی 2 ہاتھ عطا کیے ہیں۔ ان کو بھی جسم اطہر عطا کیا ہے، مجھے اور آپ کو بھی اللہ پاک نے جسم عطا کیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ خواجہ نے اللہ کے حکم کی فرمان برداری کر کے اللہ کو راضی کیا ہے، اور ہم نے نافرمانی کرنے کے بعد اللہ کو ناراض کیا ہے۔ اللہ کے پاس کس کو جانا نہیں ہے، تو کیوں ناراض کرنے کے لیے تیاری کی ہے؟ اور حضرات، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے لانا کچھ نہیں، جانا کہیں نہیں، صرف اللہ کے حکم کی اطاعت کر لیں۔ 2 کام ہیں، ایک طرف جھوٹ، ایک طرف سچ، 2 ہی تو ہوتے۔ ایمانداری، غیر ایمانداری، جھوٹ ہے اور سچ ہے، میرا ہے اور تیرا ہے، ان کا ہے اور ان کا ہے، 2 ہی لڑائی ہیں، 2 ہی چیزوں پر لڑائی ہے ہر ایک بندے کی۔ سچ بول دیتا ہے، اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے۔ مگر فرق دنیا کا صرف اتنا ہے کہ جھوٹ بولنے کی طرف کچھ وقت کے لیے 1 لاکھ کا منافع ملا، اور سچ بولنے کی طرف کچھ وقت کے لیے 1000 کا منافع رہا۔ 99,000 کا منافع پانے کے لیے اس نے جھوٹ بول دیا، مگر اپنے رب کو ناراض کر لیا، اپنے اللہ پاک کو ناراض کر لیا۔ حضرات، یہی ہے فرق اور کچھ نہیں ہے۔ عزیزو، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اجمیر کی سرزمین پر آنے کے بعد اللہ پاک کو سجدے کیے، اللہ پاک کی عبادت کی،
ذکر و اذکار کیے، وہ وظائف کیے، درود پاک پڑھا، اللہ کو راضی کیا۔ جب آپ نے دنیا سے پردہ کیا تو جس پہاڑی میں آپ نے وظیفہ کیا، اس پہاڑی کو بھی رونے کی، اس پہاڑی کے رونے کی آواز کو لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا، اور اس پہاڑی کے رونے کی وجہ سے آنسو کے بہنے کے نشانات آج تک اس پہاڑی میں موجود ہیں۔ وہ بھی انسان تھے، میں اور آپ بھی انسان ہیں۔ حضرات اتنا فرق تو ضرور ہو جائے گا کہ اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، وہ آقا ہوئے، ہمیں کم مقام عطا فرمایا ہے تو ہم غلام ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اگر ان کا حکم پانی مانتا ہے تو انشاءاللہ ہمارا بھی حکم پانی اتنا مان لے گا کہ ان کے حکم سے تو پانی چل کر آیا، اور ہمارے حکم سے پانی ہم بے اگر ہم چلے جائیں تو ہمیں ڈبوئے گا نہیں، سبحان اللہ۔ ڈبوگا نہیں۔ مگر حضرات ایسا کیوں کرنے کو اترے ہیں؟ 1,00,000 کے منافع میں اپنی زندگی خراب، جھوٹ بولنے کی طرف، حرام کمانے کی طرف، ناجائز کام کرنے کی طرف، گانے گلوچ کی طرف، غیبت چغلی کی طرف، ناجائز پیشہ کر کے اپنی دولت بنانے کی طرف آنے کے بعد حضرات یہ زندگی خراب ہو جائے گی، یہ عمل بیکار ہو جائے گا، تو میں اور آپ اس دنیا میں بھی بیکار، آخرت میں بھی بیکار۔ ایسا کوئی شخص نہ بچے گا جس کو انتقال نہ ہوگا، ایسا کوئی شخص نہ رہے گا جو ہمیشہ دنیا میں رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہ اپنے رب کی طرف آئیں؟ کسی بازار سے کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے رب کی، اپنے اللہ پاک کی محبت دل میں اور اس کے حکم کی اطاعت کر لیں بس۔ پنجگانہ نماز ہے، برائی سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغلی سے بچنا ہے، تنہا رہنے کی عادت بنا لیں، پریشانی سے دور ہو جائیں گے۔ حلال کمانے کی عادت بنا لیں، 1,00,000 نہ کمائیں 1,000 کما لیں، تھوڑا کھا لیں، بڑی بلڈنگ نہ بنا لیں، چھوٹی بلڈنگ بنا لیں، بڑا کاروبار نہ کریں، چھوٹا کاروبار کر لیں۔ حضرات چھوٹا کرنے والوں کا نام روشن رہتا ہے اور بڑا کرنے والوں کا نام مٹ جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ نے سب کچھ سن رکھا ہے، کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، میڈیا کے ذریعے سب کچھ ظاہر ہے، اپنے نہیں پرایوں کو بھی معلوم ہے۔ فرق صرف اتنا ہی ہے حضرات، آج کی دنیا جان رہی ہے کہ مسلمان ایمان میں کمزور نہیں، عمل میں کمزور ہے، یہی بات ہے اور کچھ نہیں ہے حضرات۔ ٹھیک ہے، اس کا فائدہ، اس کا منافع، اس کے ذریعے راحت و سکون کسی اور کو نہیں ملے گا، اچھا کرنے کا، نیک کام کرنے کا خود ہی کو ملے گا، خود ہی کو ملے گا۔ اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، اس کی بارگاہ میں آئے تو صحیح، اس کی طرف آئے تو صحیح، اس سے اکیلے ملو لگائے تو صحیح، اس سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے تو صحیح، اس سے عاجزانہ پیش آئے تو صحیح۔ اللہ آج بھی سنتا ہے، کل بھی سنے گا، کل بھی سنتا تھا، ہمیشہ سنتا رہے گا۔ عزیزو سنو، کب تک اس دنیا میں اور آپ رہیں گے؟ اصلی مکان میں جانا ہی ہے، اصلی گھر جانا ہی ہے، اصلی گھر جا کر سونا ہی ہے۔ اس گھر میں جا کر کس کو کامیابی ملے گی، کس کو نہ ملے گی، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ حضرات میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی اس میں توبہ کا ہی ذکر ہے۔ سنو، مدینہ منورہ میں ایک شخص رہتا تھا اور وہ بڑا گناہگار تھا، گانے کی اس کی عادت تھی، آواز بڑی اچھی تھی۔ ایک بار گانا گاتا تھا، لوگ جمع ہو جاتے تھے، پیسے اس کے اوپر نچھاور کرتے تھے، انعام میں اس کو پیسہ بہت ملا کرتا تھا۔ لوگوں نے سمجھایا اس کو تو وہ مسلمان تو ہو گیا، لیکن اس کی عادت ختم نہ ہوئی، عادت وہی رہی۔ وہ اپنے گانے کا کام کرتا رہا، گنگنانے کا کام کرتا رہا، لوگوں سے پیسے لیتا رہا، نوٹوں کا انبار لگتے رہے، یہاں تک کہ اس کا کاروبار بڑا ہوتا چلا گیا۔
पैसों वाला बनता चला गया। हजरत दौर हजरत उमर फारूक आजम का था, खिलाफत हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चल रही थी। अल्लाह अल्लाह, अब वो शख्स मुसलमान तो हो गया, लोग उसे समझाते थे आप मुसलमान हो गए, अब आप बुरे काम छोड़ दो, गाना गुलो छोड़ दो, गाना गाना छोड़ दो। उसने कहा अगर मैंने ये छोड़ दिया तो मुझे पैसा कहां से आएगा, मेरा कारोबार कहां से चलेगा, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, मेरा नाम रोशन कैसे होगा। उसकी ये सोच उसको उन गानों से छुड़ा ना रही थी, उससे दूर नहीं हो रहा था। अल्लाह अल्लाह, अकेले में भी वो तन्हाई में भी जब सोचता था तो उसको यही फिक्र खाती थी कि काश अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा, मैं पैसे से दूर हो जाऊंगा, वक्त का गरीब बन जाऊंगा, लोग मुझे पूछेंगे नहीं, लोग मुझे याद नहीं करेंगे, मेरा मकान भी हारता होगा, मेरा मकान भी छोटा होगा, मैं बेकार हो जाऊंगा। इसी सोच ने, शैतान ने उसको बुरे काम छोड़ने की आदत को न छोड़ने दिया। अल्लाह अल्लाह, वो गाली गलोच में, गानों में रहा, गाने गाता रहा, लोगों से पैसे लूटता रहा, यहाँ तक के पैसों दौलत के अंबार लग गए। अच्छी उसने बिल्डिंग तैयार कर ली। अल्लाह अल्लाह, उसकी औलाद भी हुई, साहिब औलाद बना, खानदान बना, खूब अच्छा पैसे वाला बन गया, लोग उससे याद करते थे, लेकिन जो नेक लोग थे वो उससे निगाह फेर कर चलते थे और सिर्फ हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ नहीं आता था। जी, हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उसका इल्म था, लेकिन वो मानता नहीं था। अल्लाह अल्लाह, दौर बदलता रहा, दौर आगे बढ़ता रहा, वही गाने गाने वाला, सुरीली आवाज वाला, शीरी आवाज वाला, लोगों के दिलों को जीतने वाला, लोगों से पैसे लेने वाला, अपनी जेब में पैसों से भरने वाला। अल्लाह अल्लाह, जब वो 60 साल की उम्र के करीब पहुंचा तो उसको एक दिन बुखार ने घेर लिया, बुखार ने घेर लिया, बुखार बढ़ता चला गया। आप जानते हो, जैसी कमाई होती है, जैसी दौलत होती है, वैसी खिलाई होती है, वैसी बच्चों की परवरिश होती है, वैसे ही उसका खानदान होता है और वैसा ही उसको फायदा उसको मिलता है। ऐसा नहीं कि नेकियों में रखकर बुरे पैदा हो जाएं या बुरों में नेकों को रखकर बुरे बन जाएं, ऐसा नहीं होता है। नेक नेक रहते हैं, बुरे बुरे रहते हैं, बुरा काम बुरा है। अल्लाह अल्लाह, उसको बुखार आ जाता है हजरात। अब पैसा नहीं आता है, अब वो गाने किसी को नहीं सुनाता, पैसा उसे एक नहीं मिलता, आगे बढ़ता चला, बुखार और बढ़ गया, और ज्यादा तेज बुखार हो गया, यहाँ तक कि घर वालों ने फिर उसको दूर कर दिया, घर वालों ने उसकी खैर ख्वाही करना बंद कर दी। खैर ख्वाही करने बंद करते करते यहाँ तक हालत हो गई, अब जब वो गाने नहीं गाता, पैसा नहीं लाता, तो पैसे वाले को चाहते हैं, अब उस पर पैसा नहीं तो अकेला तन्हा रहने लगा। अब उसको अकेले मकान में पहुंचा दिया गया। अब अकेले मकान में जब वो रहा तो उसका बेटा कोई नहीं आता है, उसका पड़ोसी कोई नहीं आता है, उसका रिश्तेदार कोई नहीं आता है, उसकी खैर खाई के लिए कोई नहीं आता है। जब कोई नहीं आता, उसकी हालत और बिगड़ती चली गई और कमजोर होता चला गया, यहाँ तक कि अब उससे उठना भारी था, उसको चलना भारी था, परेशान होता चला गया, कमजोर होता चला गया। आखिरकार जब उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो कोई उसकी खैर खाई के लिए नहीं आता, कोई दवाई के लिए नहीं आता, कोई कुछ खिलाने के लिए नहीं आता, कोई पैसा देने के लिए नहीं आता। अब तक लेने के लिए आते थे मगर देने के लिए कोई नहीं आता। तो हजरात, अब एक दिन उसके दिल में आया कि अब कोई नहीं है मेरा है तो खुदा है, अब मेरा कोई नहीं है, मेरा है तो मेरा अल्लाह पाक है। अब उसने अल्लाह पाक की तरफ लो लगाई, अल्लाह पाक की तरफ आया, अल्लाह पाक को याद करना शुरू किया, इस कदर याद किया, इतना याद किया कि वो अपने घर को छोड़ता है, अपने खानदान को छोड़ता है, अपने बेटों को छोड़ता है, अपने सब अहल को छोड़ता है, और छोड़ने के बाद डंडे के सहारे या किसी भी मदद के जरिए वो मदीने के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में पहुंच जाता है। अब जन्नतुल बकी में जाकर उसने देखा कि कब्र खुली हुई थी,
اس قبر میں جا کر لیٹ جاتا ہے۔ اور آج کے مسلمانوں اتنے ڈر رہے ہو کہ قبر میں جانا تو بڑی بات ہے، رات کے سمے میں جا ہی نہیں سکتا، لیٹنا تو بڑی بات ہے، اس کے پاس بھی نہیں جائے گا۔ لیکن وہ بندہ جب اس نے اللہ سے محبت کی، اللہ کی طرف آیا، تو اس نے کھلی ہوئی قبر دیکھ کر قبر کے اندر لیٹ گیا، اور قبر کے اندر لیٹنے کے بعد جب اس نے رو رو کر اللہ کو یاد کیا، اللہ کو پکارا، اللہ تو ہی میرا نگہبان ہے، تو ہی میرا خدا ہے، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، اب تک میں نے گناہوں میں زندگی کو گزارا ہے، مولا میں اللہ پاک تیری طرف آیا ہوں، اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں عہد کرتا ہوں تو مجھے صحت دے گا، کبھی بھی گانا نہ گاؤں گا، کبھی بھی جھوٹ نہ بولوں گا، کبھی بھی کوئی گناہ نہ کروں گا، تو مجھے صحت دے اور مجھے نیکی کی توفیق دے، اور میں عہد کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں کہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس نے اپنے اللہ کو پکارا تو اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی، حضرت عمر فاروق اعظم کو اللہ پاک نے الہام فرما دیا، الہام فرما دیا، بتایا گیا اے عمر، جنت البقیع کے قبرستان میں ایک ہمارا نیک بندہ ولی قبر کے اندر سو رہا ہے اور بھوکا ہے اور پیاسا ہے، اس کی جا کر مدد کرو، اس کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، فوراً آپ نے کھانے کا انتظام کیا، کھانا لے کر رات ہی کے وقت میں اور جنت البقیع کے قبرستان میں پہنچ جاتے ہیں۔ جا کر چاروں طرف نظر کی تو کوئی نظر نہیں آیا، کوئی نظر نہیں آیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار مجھے الہام ہوا ہے اللہ پاک تیرے ولی سے ملاقات کرنے کا، تیرے ولی کی زیارت کرنے کا، تیرے ولی کی مدد کرنے کا، تیرے ولی کی خدمت کرنے کا، تیرے ولی کو کھانا کھلانے کا، تیرے ولی کے پاس آنے کا، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ اور اتنا کہنا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آ جاتی ہے اور آواز بلند ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ قبر کے اندر لیٹا ہوا جو بندہ تھا اس کے کان میں آواز پہنچ جاتی ہے، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے، وہ قبر ہی کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک کی مدد میری طرف آ گئی ہے، اللہ پاک نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے، اور اللہ پاک کی مدد آ گئی ہے، میرے لیے کھانا آ گیا ہے۔ اللہ کھڑے ہو کر دیکھا تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے موجود تھے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ تو گناہگار شخص ہے، اور اس کو تو گناہگار لوگ بتاتے ہیں، یہ کس طرح ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے غیب سے آواز آئی کہ اس نے اپنی اہل کو چھوڑ کر تمام گناہوں سے عہد کر کے اس قبر کے اندر آ کر لیٹا ہے، تنہائی میں اس نے ہمیں یاد کیا ہے، تو ہم نے بھی اپنی طرف سے اس کو اپنا ولی بنایا ہے، ہم نے بھی اس کو اپنا ولی بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس اتنا تھا، حضرت عمر نے اس کو کھانا دیا، اس نے کھانا لیا، اور جب اس کے کان میں آواز آئی کہ عمر مدد کے لیے آ گئے، عمر کھانا لے کر آ گئے، جو وقت کے خلیفہ ہوں، وقت کے بادشاہ ہوں، وہ سمجھ گیا کہ اللہ نے میری توبہ کو قبول کر لیا اور اللہ نے میری مدد فرما دی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہوا جذبات میں آ کر، اور اس نے نعرہ اللہ اکبر کا لگا کر کلمہ طیبہ پڑھا، اور اللہ کی بارگاہ میں جذبات میں آ کر اس نے نعرہ ایسا لگایا کہ فوراً ہی اس کو جذب کے عالم میں اللہ پاک کی رحمت سے نیچے آیا، اور اللہ کی رحمت سے اس کی روح نکل جاتی ہے۔ گناہگار بنتا تھا، توبہ کی، اللہ پاک نے قبول کی، اور ایسی قبول کی کہ اس نے اپنا ولی بنا دیا، یعنی تمام گناہوں کو اس کے نیکیوں سے بدل دیا۔
اب اس کی روح نکل جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کے اندر اعلان کیا کہ چلو لوگوں، ایک اللہ کے ولی کی نماز جنازہ ہوگی، جو نماز جنازہ پڑھے گا اللہ پاک اس کی مغفرت کرے گا۔ تو یہ توبہ کی فضیلت ہے، لوگوں توبہ کرو، نیکی کی طرف آؤ، گناہوں سے ہٹ کر اچھائی کی طرف آ جاؤ۔ موت گھیر لیتی ہے، ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد موت گھیر لیتی ہے، بیمار ہونے کے بعد موت گرفت کر لیتی ہے، دماغ کی نس پھٹنے کے بعد موت پکڑ لیتی ہے، اٹیک ہونے کے بعد موت پکڑ لیتی ہے، 60 سال ہونے کے بعد موت تو آ ہی جاتی ہے، کوئی نہیں بچتا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ پاک کو راضی کر لو، اللہ پاک راضی ہے تو انشاءاللہ عز و جل جس طرح خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا راج کل تھا اور آج ہے اور رہے گا ہندوستان، انشاءاللہ میرا اور آپ کا بھی رہے گا۔ خواجہ بن کر نہیں رہے گا تو خواجہ کا غلام بن کر رہے گا۔ اور اگر ایسے ہی رہے نا، ایسے ہی رہے، دو جوانوں ایسے ہی رہے تو جانتے ہو لوہا، تانبا، چاندی، سونا، اس کو گناہوں کی زنگ لگ جاتی ہے، اس کو گناہوں کی زنگ جب لگ جاتی ہے تو اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، آگ سے تپایا جاتا ہے، آگ اس کو جب تک جلاتی ہے جب تک اس پر زنگ رہتی ہے، جس دن جنگ ختم ہو جاتی ہے اس کو جلانا بند کر دیتی ہے۔ اگر ایسے ہی رہو گے تو گناہ گناہ گناہ، میں ہندوستان میں بھی پریشانی اور قبرستان میں بھی پریشانی۔ آ جاؤ اللہ پاک کی طرف، تھوڑا تھوڑا بڑھاؤ اپنا ذہن اس طرف۔ رات ماشاءاللہ مسجد کے اندر اتنے نمازی تھے کہ دل خوش ہو رہا تھا۔ عزیزو، ہر مسلمان سر پر ٹوپی لگانے لگے، ہر مسلمان مسجد میں جانے لگے، ہر 5 وقت کی نماز میں یہ 30 کروڑ مسلمان ایسے دکھائی دے گا کہ ہندوستان کے اندر کوئی اور ہے نہیں، یہی ہے، یہی ہے، حقیقت ہے۔ یہ زنگ چڑھا لی آج ہم نے اپنے اوپر گناہوں کی، جھوٹ ہمارے اندر، غیبت ہمارے اندر، چغلی ہمارے اندر، نمازیں چھوڑنا ہمارے اندر، روزے چھوڑنا ہمارے اندر، برائیاں ہمارے اندر، جھوٹ بول کر کمانا ہمارے اندر، چغلیاں، تمام برائیاں ہمارے اندر، گانے گلوچ ہمارے اندر۔ اللہ اللہ، کون کون سی برائی ایسی ہے جو آج ہمارے اندر نہیں ہے؟ عزیزو، دھیرے دھیرے چھوڑنے کی عادت بناؤ، ورنہ یہاں بھی پریشان اور کل بھی پریشان۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ کو موت سے پہلے، قبرستان جانے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ پاک جناب مرحوم حاجی بلدو صاحب کی مغفرت فرمائے۔